بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول پرچہ اول۔ کلاسیکی شاعری میں مثنوی سحر البیان کی مختصر کہانی پچھلی ویڈیو میں آپ کو سنائی، اور آج لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بحث ہوگی، اور بعد میں دوسری خصوصیات مثنوی کی دیکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہوگا: سحر البیان کی مقبولیت کا بڑا سبب بہترین معاشرتی عکاسی اور بے مثال جذبات نگاری ہے، اظہار خیال کیجیے۔ مثنوی سحر البیان کے شاعرانہ محاسن اپنی جگہ، میر حسن نے اپنی شاعری سے دلی کی تہذیب کی بجائے لکھنؤ کے معاشرے کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ میر حسن نے اودھ اور لکھنؤ کے نوابوں کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ کی رعیت بہت خوشحال تھی، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی تھی۔ میر حسن نے قصہ تو توران کا پیش کیا، نظم کیا، لیکن تہذیب و معاشرت لکھنؤ کی پیش کی، اور اشعار میں اس طرح سے بتایا کہ لکھنؤ کی جو رعیت تھی وہ کس طرح تھی۔ یہ بچوں کے لیے ضروری ہوگا کہ کچھ اشعار جو ہیں انہیں یاد کرنا پڑیں گے، تاکہ جو مثنوی کا کویشچن ہے یہ کرنے میں انہیں آسانی ہو جائے۔ جیسے: رعیت تھی آسودہ و بے خطر، نہ غم مفلسی کا نہ چوری کا ڈر، عجب شہر تھا اس کا مینو سواد، کہ قدرت خدا کی تھی آتی تھی یاد، لگے تھے ہر جا پہ وہاں سنگ و خشت، ہر ایک کوچہ اس کا تھا رشک بہشت، زمیں سبز و سیراب عالم تمام، نظر کو تراوٹ وہاں صبح و شام، عمارت تھی کچ کی وہاں بیشتر، کہ پھسلے صفائی سے جس پر نظر، کہیں چاہ منبع کہیں حوض و ہنر، ہر طرف ہر جا پہ آب لطافت کی لہر، کروں اس کی وسعت کا کیا میں بیاں، کہ جو اصفہاں لوگوں کا تھا ازدحام، یہ دلچسپ بازار تھا چوک کا، کہ ٹھہرے وہاں پر وہیں دل لگا۔ لکھنؤ کا جو انہوں نے تہذیب پیش کی ہے وہ اشعار کے ذریعے آپ کو بیان کرنی پڑے گی، اور اسی طرح سے ایک نواب جو ان کی خواصیں، ان کی لونڈیاں، ان کا ذکر بھی انہوں نے ان اشعار میں کیا ہے، کہ ان کے نام اصل کچھ اور ہوتے تھے، لیکن جو شاعر تھے وہ اہل لکھنؤ کی خارجیت اور تصنع کے گماز تھے۔ میر حسن خواصوں اور موہریوں کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں: خواصوں کا اور لونڈیوں کا ہجوم، محل کی وہ چہلے وہ عشرت کی دھوم، تکلف کے پہنے پھریں سب لباس، رہیں رات دن شاہزادے کے ساتھ، کنیزان ماہروں کی ہر طرف ریل، چنبیلی کوئی اور کوئی رائے بیل، رنگیلی کوئی اور کوئی شام روپ، کوئی چتلگن اور کوئی رام روپ، کوئی کیتکی اور کوئی گلاب، کوئی مہرتن اور کوئی ماہتاب، کوئی سیوتی اور ہنسمکھ کوئی دل لگی اور تنسکھ کوئی۔ اب چنبیلی، رائے بیلی، شام روپ، چتلگن، کام روپ، یہ سب ان کے نام تھے جو انہوں نے شاعروں نے اور اس لیے پیش کیے کہ خواصوں کے نام سارے جو نوابین کے ہاں ایسے ہی رکھے تھے، اسی طرح ہی چلتے تھے۔ اسی طرح ڈیرے دار طوائفوں کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی وہاں اس معاشرے میں بہت عام تھی۔ ڈیرے دار طوائفیں اس لیے کہ سب کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا وہ ڈیرے دار طوائفوں کے وجود کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ میر حسن جب طوائفوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے قلم میں بلا کی جوانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور مختلف انداز میں اس کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالے چمکتے ہوئے کان میں، پھڑکنا وہ نتنے کا ہر آن میں، وہ شبنم کا چولی بنی تنگ و چست، کناروں پہ مینا بنت کا درست، وہ اٹھی ہوئی چین پشواز کی، وہ سکی ہوئی چولی انداز کی، وہ بندی کا عالم وہ توڑے چڑھے، وہ پاؤں میں سونے کے دو دو کڑے، چلی وہاں سے دامن اٹھاتی ہوئی، کڑے کو کڑے سے بجاتی ہوئی۔ اب رقاصہ کی تصویر اتنی شوخ و جاذب نظر ہے کہ اس پہ نظر جم جاتی ہے، اور میر حسن نے اس کی اداؤں کی جزیات نگاری کی ہے، جیسے نتنے کا پھڑکنا اور آگے بڑھنا، گھٹنا، دانتوں کی ہنسی، آنکھوں کا کاجل، گردن کے ڈوڑے، چمکتے رخسار، سب سے بڑھ کر ان کے خطوط اور مختلف مشاہدے سے کام لیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت مثنوی میں دی ہے۔
پھر شاہی انداز میں جو ان کے اٹھنا بیٹھنا تھا اس کو بھی میر مثنوی نے شاہی جلوس کی تیاری کا موقع جو پیش آیا ہے وہ بھی لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی غمازی کرتا ہے۔ اور جلوس میں عماریاں، پالکیاں، نالکیاں، کمہار، چوبدار بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے بادب چل رہے ہیں، شہنائیوں کی آوازیں ہیں، نقارچی گھوڑوں پر سوار ہیں، شہزادے اور قدم قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہاتھیوں کی قطاریں جھومتی جھامتی چل رہی ہیں۔ نقیب اور چوبدار آگے آگے چل رہے ہیں، راستوں پر دونوں طرف عوام کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور شادی کی رسومات بھی انہوں نے بے حد مختلف انداز میں پیش کی ہیں کہ شادی لکھنوی معاشرے سے اخذ کی ہے۔ سواریاں، آلات موسیقی، شان و شوکت، یہ سب کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ اب طبل، نوبت، نکارے، باجے بج رہے ہیں، شہنائیاں گرج رہی ہیں، نفیریاں بج رہی ہیں، سواریوں میں ہاتھی، گھوڑے، پالکیاں، کیا کچھ نہیں ہے جو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثنوی کے بہت سے اشعار آپ کو اسی سلسلے میں یاد رکھنے پڑیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ہجر اور غم تھا اس کو بھی انہوں نے بہترین طریقے سے بیان کیا، جذبات نگاری میں کہ وہ بادشاہ تھے، اور حیرت، خوشی، غم، ہجر و فراق کامیاب تصویر کشی کرتے ہیں۔ اور جب شہزادہ اس طرح سے پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور سحر البیان میں بلحاظ واقعیت 3 باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جامعیت یعنی سلاطین و امراء کے یہاں جو حالتیں گزرتی تھیں اور جو معاملات اکثر پیش آتے تھے قریب قریب سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ نمبر 2، اصلیت یعنی جو حالتیں انسان پر واقعی رونما ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور جو معاملات فی الحقیقت پیش آتے ہیں یا آنے ممکن ہوتے ہیں، انہی سے وابستہ رکھا ہے۔ نمبر 3، مناسبت یعنی محل وقوع کا خیال۔ اس میں میر حسن کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ جس موقع کی جو بات سب سے زیادہ موزوں، سب سے زیادہ باریک اور حد سے زیادہ دلکش ہوتی تھی وہ نظر سے نہیں بچنے پاتی تھی۔ کہتے ہیں نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے وہ شباب، خدا جانے اب اس میں کیا بید ہے، یہ کہتے ہیں جیتوں کی امید ہے۔ سحر البیان کا بہت جو بلحاظ شاعری ان کو جو اہمیت حاصل ہے، اس میں ان کے کلام کو اردو زبان میں شرف حاصل ہے۔ اس کی تائید و تردید اپنے اپنے مذاق میں ہوتی ہے۔ کائنات کے مطالعے کو جو بادیچہ اطفال خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک تو واقعی بے نظیر بدر منیر کی مثنوی لونڈیوں کے پڑھنے کے لائق ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ بادیچہ اطفال کس کے آگے تھی، یعنی اتنے بڑے شعراء جو تھے ان کے خیال میں یہ مثنوی لونڈیوں کے پڑھنے کے لائق تھی۔ بلکہ سعدی کی گلستان سعدی کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا ان کا۔ یہ جاننا قدرتی بات ہے کہ جہاں خود مطالعہ قدرت کا چسکا ہے، ان کے خیال میں شاعری کی کامیابی بلحاظ شاعری اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی کہ عمر بھر ایک مثنوی سحر و بیان لکھ لے۔ میر حسن خود اختتام کتاب پر فرماتے ہیں، زبس عمر کی اس کہانی میں صرف تب ایسے ہی نکلے ہیں موتی کے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر۔ ان اشعار کی تصدیق جب ہوتی ہے کہ انجام پر جھٹ پٹ پہنچ جانے کی غرض سے فراٹے نہ اڑائیں، بلکہ کتاب کو ذرا غور سے پڑھیں، ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں۔ جس طرح ہم انگریزی زبان کے شاعروں کو پڑھتے ہیں، شیکسپیئر ہے، بائرن ہے، ورڈزورتھ ہے، ان کے جو نظمیں ہیں جو زبردست لمبی نظمیں ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ان کو پروفیسروں سے سمجھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے ان کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، ان کے میننگز دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی نظر سے ایک واقعہ سحر البیان کا بھی ملاحظہ کیجئے، پھر انصاف کیجئے کہ میر حسن کا کلام ان میں سے کس سے کم ہے، ان کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں۔ اب ان دوسری باتوں کو غور نہ کریں کہ بادیچہ ہے دوال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مثنوی کی اپنا مقام ہے، غزلیات کا اپنا مقام ہے، کیونکہ ہر ایک کا پیمانہ ناپنے کا الگ ہے۔ جس طرح پانی ناپنے کا الگ، دودھ ناپنے کا الگ، کپڑا ناپنے کا الگ، اسی طرح غزل کو ناپنے کا الگ ہے، مثنوی کو ناپنے کا الگ ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مثنوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ مثنوی سحر البیان کا جو موضوع ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اس میں عصری زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں ہیں،
اور بے شمار مثنویاں لکھی گئیں، لیکن سحر البیان کے مقابلے میں کوئی مثنوی نہیں آ سکی جس میں ایک تاریخی واقعے کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور ایک مسلسل لڑی بنا دیا ہے، واقعے کو ایک پھلجڑی بنا دیا ہے۔ موتی سے حرف، نئی طرز زبان، واقعی ایک سحر ہے جو مثنوی سحر البیان، اس کے نسوانی کردار، ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ان کی جو ایک افرادی خصوصیات ہیں اس کے باوصف، جیسے شہزادی بدر منیر ہے۔ بدر منیر جو مثنوی کا مرکزی نسوانی کردار ہے وہ روایتی شہزادیوں کے جیسی ہے، جس کے حسن و جمال کا میر صاحب نے بڑی چابک دستی سے عکاسی کی ہے۔ چاند اس طرح سے شعر ہیں: برس 15 کا سن و سال، نہایت حسین و صاحب جمال، دیے کوہنی تکیہ یہ ایک ناز سے، سرے نہر بیٹھی تھی انداز سے، خواصیں کھڑی ادھر ادھر تمام، ستاروں کا جوں ماہ پر اژدہام۔ یعنی ان کا جو بیٹھنے کا انداز شہزادیوں جیسا تھا، اور جب جہانا شان و شوکت، تمکنت، نزاکت، حسن کا پیکر بدر منیر کہانی کی ہیروئن، اس کی چال ڈال، گفتگو، طور اتوار، حسن ذوق اس کے باوقار شہزادی ہونے کا ثبوت ہے۔ میر حسن نے اس کردار کی سیرت کشی بہترین انداز میں کی ہے۔ اب بدر منیر بڑی شرمیلی سی بولی بالی دوشیزہ تھی، جو جب شہزادہ اس کے باغ میں اتر آتا ہے اور اس کو دیکھ کر گھبراتی ہے، چھپ جاتی ہے، پھر سامنے آتی ہے، تیر نظر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب ایک کردار نسوانی کردار ہے نجم النساء۔ نجم النساء مثنوی سحر البیان کا سب سے جاندار کردار ہے۔ بڑی ہوشیار، شوخ، تیز ترار، سمجھدار، تجربہ کار، بڑی جہانجیدار، آڑے وقت میں نہ گھبرانے والی، آفت کی پرکالی شہزادی کی ہمراز، دم ساز، سہیلی۔ جب شہزادے بے نظیر اور بدر منیر کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو جلوہ حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں پر غشی کا پڑ جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے اور عشق کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس وقت نجم النساء سامنے آتی ہے۔ میر صاحب اس کا تعارف اس طرح کہتے ہیں: تھی ہمراہ اس کی دختِ وزیر، نہایت حسین و قیامت شریر، زبستی ستارہ سی وہ دل ربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ اب نجم النساء نے محبت کے مریضوں کو ہوش میں لاتی ہے اور دونوں کے درمیان پردہ حجاب دور کر کے اس کو بات کرنے پر اکساتی ہے، کہتی ہے کہ اتنے میں آتی ہے وہ دختِ وزیر، لگی ہنس کے کہنے کہ بدرِ منیر، مجھے چونچ لے تو خوش آتے نہیں، تیرے ناز بیجا جاتے نہیں، میری طرف ٹک دیکھ تو ہائے ہائے، مثل ہے کہ من بھائے منڈیا ہلائے۔ اور اس کو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کا بھی کردار اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ اور جب یہ جاتی ہے بدر منیر کو اس کی جدائی کا جو برا حال تھا، نجم النساء اپنی سہیلی کو آتش فراق سے یوں جلتے نہیں دیکھ سکتی اور جوگن کا بھیس بدل کر وہ شہزادے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یہ کہانی میں نہیں بتایا کہ نجم النساء جو تھی اس نے کس طرح سے یہ کردار ادا کیا تھا، تو وہ ایسے تھا کہ اس کی ملاقات جگہ جگہ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر جو نجم النساء کو دیکھتے ہی اس کے طلسم حسن کا شکار ہو جاتا ہے اور رو رو کے حال دل سناتا ہے، تو نجم النساء یہ مطالبہ پیش کرتی ہے کہ پہلے وہ شہزادے بے نظیر کو ڈھونڈ نکالے، پھر میں اس کی مدد کروں گی۔ فیروز شاہ چونکہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور یہ کام اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، وہ شہزادے بے نظیر کو ماہ رخ پری کی قید سے چھڑا لاتا ہے اور نجم النساء کو اپنے ساتھ لے کر بدر منیر کے پاس آتی ہے۔ اور ماہ رخ کا بھی ایک چھوٹا سا میں بیان کر دوں کہ پری ماہ رخ مثنوی سحر البیان کا بڑا اہم نسوانی کردار ہے۔ یہ پری ذات ہے، حسین و جمیل ہونے کے باوجود بڑی غضبناک بھی ہے۔ شہزادے بے نظیر کو اٹھا کر پرستان میں لے جاتی ہے، اس سے عشق کرتی ہے، نرگسیت کی مریض ہے، پہروں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے حسین پیکر کو دیکھتی رہتی ہے، اپنی ذات پر فریفتہ ہے اور چاہتی ہے کہ شہزادے بے نظیر بھی اس پر فریفتہ ہو جائے، مگر اس کا دل شہزادی بدر منیر کی زلف گراگیر کا اسیر ہو چکا ہے۔ ماہ رخ پری کی چاہت کا جواب نہیں دیتا اور ماہ رخ کو یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ جسے وہ چاہے کسی اور کو چاہتا ہے، تو غضبناک ہو کر بے نظیر کو پابہ زنجیر کر کے کوکاف کے ندی کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ پھر ان نسوانی کرداروں کے علاوہ دوسرے کردار محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں،
جیسے کہ اہم کرداروں میں نجم النساء کا کردار بڑا اہم ہے. یہ کہانی دراصل اسی کردار کے گرد گھومتی ہے، اور اس کے نسوانی کرداروں کو خارج کر دیا جائے تو کہانی کی اصل جاذبیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پورا کویشچن کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، اور اگر آپ کو اس میں کچھ کمی نظر آئے تو اس میں اپنی طرف سے بھی مزید شامل کر سکتے ہیں، اور اس کوئی غلطی نظر آئے تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، کومنٹس میں لکھیں اور لنک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.